وضاحت فرما دیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید آپ ملاحظہ فرمائیں گے 21واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 30، جس میں اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ حضرات امہات المومنین کی کریم ہستیوں نے کوئی سہولیات زندگی کا مطالبہ نہیں فرمایا تھا، کوئی تعیشات زندگی کا مطالبہ نہیں فرمایا تھا، صرف بنیادی ترین ضروریات زندگی، یومیہ خرچے اور کھانے پینے کی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، اور اللہ پاک کا قرآن اتر آیا تھا۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کل ازواجک، آپ اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ارشاد فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اگر آپ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور ضروریات کا سوال کرتی ہیں، ارادہ کرتی ہیں، فتعالین، تو آ جائے سب جمع ہو کر میرے پاس، میں اللہ تعالیٰ کا نائب اکبر اور خلیفہ اعظم، اس نے سارے خزانے کائنات کے مجھے عطا فرمائے، امتعکن، میں اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے ہر چیز دنیا کی آپ کو عطا فرما دیتا ہوں، لیکن امتعکن، آپ کو نفع اندوز کر دوں گا، ہر مطالبہ پورا کر دوں گا، دنیا کی ہر نعمت اللہ کے خزانوں سے میں اللہ کا محبوب عطا کر دوں گا، لیکن پھر اپنے ساتھ بھی رکھوں گا، اسرحکن سراحا جمیلا، بڑے اچھے طریقے سے طلاق دے کر میں تمہیں اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دوں گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ قرآن پاک 21ویں پارے سورہ احزاب میں حضرات امہات المومنین نے صرف یومیہ خرچ کا مطالبہ کیا تھا۔ کیا ہر بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ شوہر سے مطالبہ کر سکتی؟ اللہ اس کے رسول علیہ السلام اختیار نہیں عطا فرماتے، مطالبہ ان کا بالکل برحق تھا، لیکن قرآن پاک نے اصول جاری فرما دیا کہ جس نے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے، وہ تعیشات تو رہ گئے الگ، سہولیات تو رہ گئی الگ، کھانے پینے اور بنیادی ترین ضروریات کا بھی اگر مطالبہ کرے گا دنیا کے ساز و سامان میں سے، وہ میرے حبیب کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ میرے محبوب کا قرب اسی کو مل سکتا ہے، وہی میرے حبیب کے جو پانی کے گھونٹ اور کھانے کے لقمے کا مطالبہ بھی نہ کرے۔ یہ قرآن پاک نے اصول دیا، اور اسی 21ویں پارے اسی سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ما جعل اللہ لرجل فی جوفہ من قلبین، اللہ پاک نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے، یا اس میں اللہ اور اس کے محبوب اور دار آخرت کو رکھ لو یا پھر دنیا داری کو۔ حضرات امہات المومنین کی شان میں یہ آیت اتری، سبقت لے گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم میں حدیث سے ہے، سب سے پہلے آپ نے عرض کی حضور اخترنا اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، حضور آپ کا در نہیں چھوڑیں گے، آپ کی جدائی ہم سے برداشت، ہم آپ کے در پر پڑے رہیں گے، آج کے بعد نہ پانی کے گھونٹ کا مطالبہ کریں گے، نہ کھانے کے لقمے کا مطالبہ کریں گے۔ پھر باقی امہات المومنین نے آپ کو دیکھ کر یہی جواب عرض کیا، اللہ کو اختیار کر لیا، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کو، دار آخرت کو۔ حضرات امہات المومنین اہل بیت سکونت میں شامل ہے، قرآن فرماتا ہے 6 جگہ پر آپ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، لیکن وہ جزو مصطفیٰ علیہ السلام نہیں، محبوب کی ازواج ہے، محبوب علیہ السلام کی عزت و غیرت، اہلیہ محترم اور محبوب کی مبارک بیوی ہے، لیکن محبوب کی ذات بابرکات کا حصہ نہیں۔ اور حضور سیدۃ النساء العالمین، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا، وہ اہل بیت ولادت میں داخل ہے، محبوب کی ذات بابرکات کا حصہ ہے۔ ان کے وجود اقدس میں خون مصطفیٰ علیہ السلام کے انوار جلوہ رہے ہیں۔ ان پر سب سے زیادہ یہ مسئلہ واضح ہے، ان کو بطول کا لقب کسی اور نے عطا نہیں فرمایا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے جو زبان وحی ترجمان ہے، بطول فعول کے وزن پر بطل سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ بطول اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ہر ما سوی اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہراً و باطناً دست بردار ہو جائے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے نام رکھا آپ کا فاطمہ، الاسماء تنزل من السماء، آسمان سے نام
کوئی کام اپنی ذاتی خواہش پر ہے نہیں سوائے اجتہادی امور کے۔ نتیجہ کیا ہے؟ محبوب نے تو اپنی نسل مقدس کا جو لوح محفوظ پر اس لیے لکھا ہوا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ وہ نام ہے کہ اس سے پہلے کسی کو القاء ہی نہیں کیے گئے، یہ اترے ہیں تو ان حسن کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کو اترے ہیں۔ فاطمہ فاعلۃ، اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، مصدر اس کا فعال کے مطلب پر فتام ہے۔ فتام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتام کہتے ہیں عورت کا اپنے بیٹے بیٹی کو 2 سال مدت رضاعت اور دودھ کی مدت مکمل ہونے پر جو دودھ چھڑوایا جاتا ہے اس کو فتام کہتے ہیں۔ اور فاطمہ فاعلۃ، اس میں فاعل مؤنث ہے، چھوڑنے والی۔ محبوب نے آپ کا نام ہی فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اس مقام سر، مقام تقرب اور اس مقام صدیقیت کبریٰ پر خواتین اسلام میں جلوہ گر ہے اس مقام قرب پر کہ اللہ کے سوا اللہ کی محبت میں ظاہراً باطناً ہمیشہ کے لیے آپ نے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا، اور آپ بطول زہرا ہیں سلام اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر آپ اگر سندوں پر کلام کریں گے 36 سندیں ہیں مسئلہ باب فتح میں، ہر سند پر کلام ہو سکتا ہے، متن کے ہر لفظ پر کلام ہو سکتا ہے۔ اس لیے مذہب شیعہ اپنی کتاب میں ہمارے حضرت اعلیٰ حضور سیدنا پیر سیال نرپال سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز نے ان حیثیات کو نہیں تسلیم کیا اور اس کو الف لیل داستان قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وجود ان ہستیوں کی شاعر شان یہ چیز نہیں ہے، لیکن کتابوں میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ اب اگر انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے تو کس مقصد کے لیے مطالبہ کیا؟ کیا حضور سیدہ صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر تو دنیا کے ایک ذرے کی بھی کبھی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کا مقام صدیقیت کبریٰ ہے، مقام سر اور مقام تقرب ہے خواتین اسلام میں، وہ فاطمہ الزہرا اور بطول زہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور محبوب علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرب ان کو حاصل ہے، اور ان کے لیے فرمان ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کی طلب اور دنیا کی خواہش تو آپ کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر مطالبہ فرمایا ہے۔ اگر ان روایات کو مد نظر رکھیں، مطالبہ کس لیے کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی مال و دولت کی کمی تھی؟ ہم اہل سنت کی کتابوں میں تو یہ مضمون پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔ آپ ذرا اہل تشیع کی صرف سیاہ اربعی اٹھا لیجیے، افاضل علماء اہل تشیع کی 4 کتابیں بنیادی ترین ہیں، اصول کافی، ملا یحضر الفقیہ، الاستبصار اور تہذیب الاحکام۔ ان ساروں کی آپ دوسری جلد کتاب الوصیت پڑھیے کہ جب 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری حضور سیدہ صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کے وصال اقدس کا دن ہے، مغرب کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے، افطاری کے بعد دن کو 3 رمضان المبارک کو آپ نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، جس میں فروع کافی میں علامہ یعقوب رازی نے تہذیب الاحکام، الاستبصار سب کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ آ رہی ہے، اور اہل سنت کتابوں میں بھی ہے کئی جگہ پر پوری صحت کے ساتھ ہے۔ حضور مولا کائنات کو آپ نے یاد فرمایا اور فرمایا کہ حضرت اب زبیر بن عوام الاسدی الکرشی محبوب علیہ السلام اور حضور مولا کائنات کے سگے پھوپھی زاد بھائی ان کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس جیسی ہستیوں کو گواہی ڈالنی ہے، اور جب وہ ہستیاں جلوہ گر ہو گئی آپ نے پھر اپنے 7 آبار 7 بیر اور کنویں اور باغات کی وصیت لکھوائی۔ وہ ان کتابوں میں ابو بصیر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان ساری کتابوں میں کہ میں تمہیں اپنی دادی جان حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی وصیت نہ دکھاؤں؟ حضور ضرور دکھائی۔ آپ نے باکس میں سے وصیت نکالی، میرے سامنے کھول کر اس کو پڑھنا شروع کیا۔ حضور مولا کائنات جیسی ہستیاں لکھنے والی ہیں، یہ ہستیاں گواہ و شاہد ہیں، اور پیاری صاحبزادی صاحبہ وصال والے دن وصیت لکھوا رہی ہیں، حاذہ ما اوصت بہا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور الی علی بن ابی طالب ومن بعدہ اکبر من ولدہ الحسن بن علی،
وَمِن بَعْدِهِ إِلَىٰ أَكْبَرَ مِنْ وَلَدِهِ۔ یہ وصیت ہے حضرت علی بن ابی طالب کے نام محبوب کی صاحبزادی صاحبہ کی طرف سے، اور جب آپ مقام شہادت پہ فائز ہو یا طبی طور پر وصال فرما دیں، آپ کے بڑے فرزند سیدنا امام حسن کی طرف یہ وصیت منتقل ہوگی، ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے کی طرف یہ وصیت منتقل، اور لِسَبْعَةِ آبار، یہ میرے جو ذاتی ملکیت کے اندر جو 7 کنویں چلتے ہیں، بیر، ایک ایک کنویں کے تحت، چاہ اور بیر کے تحت کتنی بڑی بڑی زرعی آراضی ہوتی تھی جو سیراب ہوا کرتے تھے، کتنے کارکنان اس پر کام کیا کرتے تھے، کتنی فصلیں پیدا ہوتی تھی۔ محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے ٹھیک 6 ماہ کے اندر پیاری صاحبزادی صاحبہ کا وصال اقدس ہے۔ محبوب کی حیات طیبہ میں تو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، علماء اہل تشیع میں کتنے حوالوں کے ساتھ علامہ ملا باقر مجلسی جو 1111 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، آپ واضح طور پر لکھ رہے ہیں یہ بات الحق الیقین کے اندر، کہتے ہیں بسند معتبر آبودہ کہ ہمارے ائمہ امامیہ اس کو معتبر سند کے ساتھ لے کر آئے کہ پیاری صاحبزادی صاحبہ نے محبوب علیہ السلام جب ان کے گھر میں جلوہ گر ہوئے، اپنے ہاتھ دکھائے، حضور یہ گھٹے ہو گئے، اپنے کپڑے دکھائے، حضور جب خریدا تھا اس کا رنگ یہ تھا، بار بار دھونے کے بعد اس کا رنگ بدل چکا ہے، حضور آپ کے پاس اتنے غلام اور کنیزیں آئی ہیں، مجھے ایک حبشی غلام عطا کر دیجئے، کیونکہ یکفینی فی امور خارج البیت، گھر کے باہر کے کاموں میں وہ میری کفایت کرے گا، ایک کنیز حبشی دے دیجئے، اندرونی کاموں میں وہ میری معاونت کرے گی، مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، اور حضور آپ حکمران ہیں جزیرہ نما عرب کے، اور میں شہزادیوں میں آپ کی محبوب ترین بیٹی ہوں، مجھ پر گھر کی ذمہ داری ہے، اللہ کی عبادت میں رات جلدی ختم ہو جاتی ہے، شوہر کی خدمت، یہ سارے کام کا چکی مجھے پیسنی، باہر پانی لانے کے لیے اور حضور مولا کائنات کے امور کے لیے حبشی غلام میرا بھی حق ہے۔ اب علامہ ملا باقر مجلسی کی سند موت پر دیکھ لیجئے، تخریج کر رہے ہیں بڑے بڑے اکابر علماء، محبوب نے فرمایا نہیں میری پیاری بیٹی فاطمہ، آپ میری صاحبزادی صاحبہ، یہ شہداء کے بچوں کے لیے غلام اور کنیزیں، کچھ ان کی خدمت کریں گے، کچھ کو بیچ کر ہم مال و دولت سے ان کے انتظامات کریں گے، میں غلام اور کنیز اللہ کا محبوب آپ کو عطا نہیں فرماؤں گا۔ آج تو بڑے جذبات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وہ نانا جان کے پاس انہوں نے مراسلت فرمائی، توجہ فرمائی، خالی لوٹا دی، کیا یہ اہل سنت کی کتابوں میں حدیثیں صحیح نہیں؟ علماء اہل تشیع کیا حدیثیں صحیح نہیں؟ یہاں کیوں نہیں کہا جاتا کہ محبوب علیہ السلام کے دریا اقدس سے پر نہیں، حقائق ہی اور ہیں۔ محبوب نے فرمایا آپ کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، آپ میری صاحبزادی صاحب ہیں۔ آج میں یہ طریقہ نکال دوں، آنے والا حکمران جب تک میرے تربیت یافتہ رہیں گے وہ تو پورے تقوی پر رہیں گے، بعد والے پھر جو چاہے گا اپنی اولادوں کو نوازیں گے۔ فرمایا ہم یہ طریقہ نہیں شروع کرنا چاہتے، ہاں آپ پہلے بھی پاکیزہ بستر پر آرام کرنے کے لیے جلوہ گر ہوتی ہیں، بس سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ آرام کریں، اللہ آپ کو وہ انرجی، قوت، طاقت عطا فرمائے گا، نہ آپ کو غلام کی ضرورت رہے گی نہ کنیز کی ضرورت رہے گی۔ یہ ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمی کہا اس لیے جاتا ہے، یہ سونے سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے، نمازوں کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ میرے دوستوں میں گزارش یہ کروں گا، اب محبوب کی حیات طیبہ میں تو ایک کنیز اور ایک غلام بھی ان کی ملکیت میں نہیں ہے، سارے کام کاج وہ خود، محبوب کے وصال اقدس کے 6 ماہ کے اندر آپ کا وصال اقدس ہو جاتا ہے، لیکن ان 6 ماہ کے اندر تمام سیاح اربع گواہ ہیں کہ ان کی ملکیت میں 7 بڑے باغات اور کنویں ملکیت میں ہیں، یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ اور ثابت پوری صحت کے ساتھ ہے۔ وراثت صرف ملکیتی چیزوں پر ہوتی ہے، غیر ملکیتی چیزوں پر تو نہیں ہوتے، اور وہ آگے وصیت فرما رہی ہے۔ لہذا میرے دوستوں کو مال و دولت کی کمی نہیں تھی، جب تک تو محبوب جلوہ گر ہے، سارے امور آپ کے کنٹرول میں، اور محبوب کے وصال کے بعد ہی محبوب کی امت اور غلاموں نے اتنا کچھ محبوب علیہ السلام کے پیارے بچوں کو پیش کر دیا کہ 6 ماہ بعد ہی وصال اقدس ہوتا ہے، تو اتنی چیزیں ان کے زیر ملکیت ہیں، لہذا وہ دنیا داری کی خاطر طلب کرنے کے لیے نہ تشریف لے گئی تھی، ان کا مقام اتنا بلند ہے، نہ انہیں کوئی ان چیزوں کی ضرورت تھی، سب کچھ گھر میں موجود تھا، حکمت تھی ایک وہ جو آگے امت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ نمبر 1، کیونکہ ان ہستیوں سے بڑا محسن ملت کون ہو سکتا ہے؟ محبوب علیہ السلام کے دین کا دفاع کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آج خلیفہ بلا فصل
کلمے کے اندر بالکل یہ بات شامل ہے. کلمے میں ہمیشہ وہ باتیں شامل ہوا کرتی ہیں جو ایمانیات میں درجہ اولا رکھتی ہیں کہ جن کے بغیر بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. آج تو خلیفہ بلا فصل حضور مولا کائنات پیاری صاحبزادی صاحبہ جن کا مقام بطول زہرا ہے، جن کے دل میں کبھی دنیا کی طلب پیدا ہو ہی نہیں سکتی، وہ قرآن کی سب سے بڑی فاضل ہے، سب سے بڑی مجتہدات میں وہ ہستی شامل ہے مجتہدہ کریمہ. ان کو پتہ ہے میرے آقا کو قرب اور اللہ کا قرب مل نہیں اس کو سکتا ہے جو سہولیات تعیشات تو کجا ضروریات زندگی سے بھی دستبردار ہو جائے، اس کو محبوب کا قرب مل سکتا ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے وہ صرف اس لیے گئی تھی تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ خلیفہ بلا فاصل میں فاطمہ بنت رسول اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے مطالبے ان سے ہوتے ہیں جن کو آپ حکمران مانتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف صاحب چلے گئے، آج مجھے کوئی وزارت عظمیٰ کے دفتر میں کام پڑے گا، میں نواز شریف کے دروازے پر جاؤں گا؟ میں کون سے حکمران کے عمران خان کے دفتر میں جانا پڑے گا نا. اگر میں اس کو وزیر اعظم مانتا ہی نہیں ہوں قانونی طور پر آئینی طور پر، میں مطالبہ کرنے کا کیا حق رکھتا ہوں؟ فعل الحکیم لا یخلون الحکمت. فرمایا تم بلا فصل کہتے ہو اگر میرے سچے غلام ہو، آل رسول کے غلام ہو، تو ہم تو مرافع اس چیز کا کر اس لیے رہے کہ دنیا کو بتا رہے ہیں عملاً ہم خلیفہ اول مانتے اور محبوب کا نائب تو اپنے نانا جان حضرت ابو بکر صدیق. پہلی دوسرا کیونکہ کثرت کے لئے 6 ماہ گزر چکے. آپ کو پتہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے پہلے وصال اقدس کے موقع پر فرمایا تھا کنتی اول من یلحق بی من اہل بیتی، میری پیاری بیٹی آپ ہی تو میرے اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کا میرے بعد سب سے پہلے وصال ہوگا اور عالم برزخ میں آپ میرے ساتھ لاحق ہو جائے گی. پتہ تھا آپ دن قریب آ گئے، لہذا امت پر احسان فرمایا، توجہ فرمائی. جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا امیر اول برحق ہونا خلیفہ بلا فاصل ہونے پر مہر سخت فرما دی. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ عروج پر آ رہا تھا. مسلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ اسدی، حتیٰ کہ وہ سجا نامی ایک عورت بھی اس میدان میں نبوت کے جھوٹا دعویٰ اس نے بھی کر دیا. سارے دجال کذاب. ہمارے آقا خاتم النبیین ہے، آخری ترین نبی علیہ السلام ہے، وہ کس لیے نبوت کے دعوے کر رہے تھے؟ جیسے یہ آج کل مقرر اور وائز ہمارے شعبے میں ایک دن مدرسے میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، آواز ہے، زبان چلتی ہے، زبان عالم ہے، دل اور عقل اور دماغ عالم نہیں ہے، روح عالم نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن والے کیسے گھنٹہ گھنٹہ آپ کو دلیلیں، ایسی زبان اور ایسے دلائل، ایسے تکلم کا ملکہ ان میں ہوتا ہے کہ جناب حیران ہو جاتے ہیں بڑے بڑے خطیب. تو وہ کوئی انہوں نے علم نہیں پڑھا ہوگا لیکن وہ خطیب پاکستان ہے. اور آپ محبت میں آ کر اہل بیت اطہار کی محبت میں، صحابہ کرام کی محبت میں، اولیاء اللہ الکاملین اور دین استاد جی ٹائم 2 گھنٹہ تقریب وہ کہتے ہیں کہ ہم 80,000 روپے آپ سے لیں گے. گھر میں آپ بطور مہمان چلے جائیں، آپ کو دال بھی صحیح طریقے سے نہیں پکی ہوئی دیں گے، آپ کو کہیں گے مجھے فلاں فلاں مرض ہے اس لیے فلاں چیز پکانی چاہیے. آپ کرتے ہیں نا لیکن علم نہیں. اسی طرح میرے حضور پیر سیال فرماتے ہیں کہ نمبر 2 پیروں سے بچو. یہ کوئی پکوڑے شاہ بنا کھڑا ہے، کوئی چنگارے شاہ، کوئی انگارے شاہ، کوئی فلاں شاہ، کوئی فلاں شاہ، مذاق بنایا. یہ کیوں پیری مریدی کی نمبر 2 دکانیں چلتی ہیں؟ صرف مال و دولت اور زر کی محبت میں. وہ بھی اسی طرح تھا، جب وہ دیکھتے نا محبوب کے غلام تو محبوب کے ہاتھ مبارک چومتے ہیں، پاؤں مبارک، اشارہ ابرو پر جان قربان کرنے. اشارہ ابرو تو بڑا مقام، نام مبارک پر جانے قربان کرنے. بقول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان ہو جہاں فدا، نہیں 2 جہان سے جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ دیکھتے کہ زکوٰۃ آ رہی ہے سال بعد 40واں سال چیز کا مرکز مدینہ کی طرف، ہر 40 بکری پر سال بھر کی ایک بکری، ہر 40 بھیڑ پر سال بھر کی بھیڑ، ہر
38 گائے کے اوپر 2 سال کی ایک گائے مذکر یا مؤنث مرکز کو آ رہی ہے. اتنی زکوٰۃ، صدقات، مال و دولت، فتوحات. وہ تھے زر کے پجاری اور 7 مقصد تھا اسلام کے خلاف سازش، نبوت کے جھوٹے دعوے، دنیا داری کی خاطر. پیاری صاحبزادی صاحبہ اگر صرف تقریر فرما دیتی نا، وہ بھی روایت ہو کر پہنچتی، لیکن اس کا وہ نتیجہ نہ نکلتا جو امت آج تک ان روایات کا ذکر کرتی اور نتیجے سامنے. لیکن چونکہ ہمارے دلوں کے اندر معاملات ایسے بن گئے کہ ہم منفی معاملہ نکالتے ہیں. پیاری صاحبزادی صاحبہ نے رجوع فرما دیا. سبحان اللہ. کوئی غیروں کے ساتھ رجوع نہیں، وہ نانا جان ہے پیاری صاحبزادی صاحبہ کے حضرت ابوبکر صدیق. چنانچہ آپ شیعہ سنی کتابیں دیکھیے، میں علل اعلان آپ کو کہتا ہوں شروحات ناج البلاغہ پڑھیے. یہ کمال الدین ابن میثم فہرانی جو 679 میں فوت ہو رہے، سب سے بڑی عظیم ان کی جامع کتب اصول امامیہ پر شرح ناج البلاغہ اٹھائیے 4 جلد صفحہ 471. پیاری صاحبزادی صاحبہ نے پورے القاب و آداب نانا جان کے لیے استعمال کی اور مطالبہ فرمایا. میراث حضرت ابوبکر صدیق نے وہ القاب آپ کے لیے استعمال فرمائے اور فرمایا حضور معاملہ یہ ہے کہ میں نے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے پیارے ابا جان کی زبان سے سنائی، اور یہی چیز پیاری صاحبزادی صاحبہ قیامت تک لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے. فرمایا تم تو نبوت کے جھوٹے دعوے کر رہے ہو دنیا کے رسول کے لیے، اور میرے ابا جان سچے نبی اور خاتم النبیین علیہ السلام ہیں. محبوب نے تو تعریف دی ہے کہ اللہ کا نبی دنیا داری کے لیے دنیا میں تشریف ہی نہیں لایا. چنانچہ بخاری شریف میں، مسلم شریف، کتنی جگہوں پر یہ حدیث پاک. کتاب العلم پہلی جلد میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے آقا کریم کا فرمان گرامی ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ انما اورثنا العلم فمن اخذہ منہ اخذ بحظ وافر. ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی بالخصوص جو جماعت ہے، ہم بطور وراثت دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑا کرتے ہیں. محبوب علیہ السلام کا فرمان گرامی آپ کے ذریعے سے. اب سوال یہ جو فرمان حضرت ابوبکر صدیق نے روایت فرمایا ہے، اگر وہ فرمان صرف ہے سنی کتابوں میں تو ہو گیا جی ٹھیک ہے یہ آپ کی سند. لیکن اگر آپ صحاح اربع اٹھائیں اصول کافی کی پہلی جلد صفحہ 12 کے اوپر 2 صحیح سندوں کے ساتھ یہی حدیث علامہ محدث محمد بن یعقوب رازی کلینی جو 329 میں فوت ہو رہے ہیں، امام عالم بھی درج کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید نے روایت فرمائی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما اورثوا العلم. انبیاء کرام علیہ السلام کوئی درہم و دینار دنیا کی کوئی چیز بطور وراثت چھوڑتے ہی نہیں، وہ صرف علم شریعت چھوڑتے ہیں. اگلی سطر میں دوسری سند پیش کر کے کہ صرف علامہ یعقوب رازی امامیہ عالم فرماتے ہیں جو سب سے بڑی کتاب ہے صحاح اربع کی اصول کافی، وہ فرماتے ہیں صرف یہ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان نہیں، ہمارے ائمہ اہل بیت اطہار کا مذہب بھی یہی ہے. آگے پھر سیدنا امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی حدیث درج کی. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ 15 رجب سن 148 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، صحیح سند سے پیش کر رہے ہیں. قال ابو عبداللہ علیہ السلام، حضرت ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء کرام رسول کوئی دنیا کی مال و دولت درہم و دینار بطور وراثت چھوڑتے ہی نہیں. حضرت سیدنا امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کا مذہب ہے، نہ انبیاء کرام کی کوئی وراثت جاری ہوتی ہے، نہ ہمارے نانا جان کی کوئی مال و دولت میں وراثت. آگے آپ اصول کافی میں پورا باب ہے، باب فدق، اس میں حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی پوری تحقیقات علامہ یعقوب رازی کلینی دے رہے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ سائل نے آ کر سوال کیا بھرے مجمع میں، حضور امام صاحب فرمائیے امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات سے حضور یہ فتح کا معاملہ جو ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے عطا نہیں فرمایا. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرمایا تم نے سوال مجھ پر کر لیا، مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے نانا جان علیہ التحیات و تسلیم
آپ کی خدمت میں جتنے اموال اس دور میں آئے تھے وہ کس مد میں آئے تھے اور مالوں کی قسمیں کتنی قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا تمہیں علم تو ہوتا نہیں اور سوال تم کرنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ حضور آپ ہی ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا ایک مال غنیمت ہے جس کو مال انفال بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا مال فے۔ تو فرمایا یہ تین لفظ اور اصطلاحات قرآن پاک میں آئے، جتنے مال میرے آقا کریم علیہ السلام میرے پیارے نانا جان کی یہ اصول کافی میں سے میں سب کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ مال غنیمت ہے، انما غنیمتم، قرآن نے فرمایا 10ویں پارے سورۃ توبہ، بلکہ 10ویں پارے میں، اس سے پچھلی سورت میں، اور فرمایا مال انفال ہے۔ تیسرا مال فے ہے، مما آفا اللہ علی رسول، سورۃ الحشر 28ویں پارے میں سورہ انفال پوری کی پوری سورت موجود ہے۔ تو فرمایا تین ہی قسمیں، غنیمت، انفال اور مال فے۔ غنیمت اور انفال ایک چیز ہے، آپ نے فرمایا جہاں پر باقاعدہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جہاد اور جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، مغلوب دشمن کفار و مشرکین کی جو چیزیں ساز و سامانات آئے گا وہ ہوگا مال غنیمت۔ اور لم یوجف علیہ الخیل ولا الفرس، جس پر گھوڑے اونٹ نہیں دوڑائے گئے، جہاد نہیں کیا گیا، اور وعدے کے ذریعے جو مال آیا وہ مال فے ہے۔ فرمایا اب مجھے بتاؤ جناب، مال غنیمت اور مال انفال تو ایک ہو گیا، مال فے الگ ہو گیا، اب مجھے انفال و غنیمت کے بھی کیا مصرف ہے اور مال انفال کے بھی کیا مصرف ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن میں سے مجھے دکھا رہی ہے۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا مال انفال اور غنیمت کے یہ احکام ہیں، مال فے کے یہ احکام ہیں۔ فرمایا اگر میں بھی اس دور میں اپنے نانا جان حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ ہوتا، جو انہوں نے فیصلہ دیا میں بھی وہی فیصلہ تھا۔ تو یہ حکمتیں تھیں جن کے باعث حضور سیدہ صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات نے حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی دوری نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ حضرت صاحبزادی صاحبہ کا وصال اقدس ہوا ہے تو غسل کے لیے آپ نے نام لے کر وصیت فرمائی، تمام شیعہ سنی متفق ہیں، آپ کو غسل کس ہستی نے دلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، آپ کی ساری خوبی تیاری آپ نے کروائی ہے۔ اور فرمایا کہ چونکہ حضرت اسماء بنت امیس پیاری صاحبزادی صاحبہ کی محرم راز سہیلی ہیں، ان کے وصال اقدس کے بعد ساداتنا حسنین کریمین اور دونوں مبارک ہمشیرگان کی تمام خدمت اور کفالت بھی حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے حوالے سے میں گفتگو 40-45 منٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہستی ایسی بافیض ہے کہ وہ بات سے بات نکلتی چلی گئی اور میرا گھڑی کی طرف توجہ نہیں رہی۔ اب ٹائم بہت زیادہ، صبح اسباق بھی میں نے 3 پڑھانے اور پھر مصروفیات، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جب بھی اس مرکز فیض میں حاضری ہوگی تقریر نہیں کریں گے، آپ اس کو محفوظ کر لیں، تحریری بھی اور زبانی بھی سوال کو جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا میں